پطرس اور گاما۔ پطرس ہمیشہ عجیب و غریب باتوں سے لوگوں کو حیران کرتا، کبھی فلسفہ بیان کرتا، کبھی سائنس، کبھی قرآن کی منطق۔ ایک دوسرے فیصلہ کیا دوست گاما سے ملنے جائے۔ گاما شہر کے کنارے رہتا تھا، مگر شہرت شہر بھر میں تھی۔ لوگ کہتے گاما بھولا نہیں، چلاکی کا زندہ مجسمہ ہے۔ پطرس نے سوٹ پہنا، ٹائی لگائی، سائیکل صاف کی، کہنے لگا آج گاما سے علم و تجربے کا تبادلہ کروں گا۔ راستے میں بکریاں، بچے اور برف کے گولے بیچنے والے پطرس نے ہر چیز پر تبصرہ کیا، جیسے وہ سب مضمون کا حصہ ہوں۔ یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک بکریاں ووٹ نہ دیں۔ اس فلسفے کے ساتھ وہ گاما کے دروازے تک پہنچ گیا۔ گاما نے دروازہ کھولا، آنکھوں میں حیرت اور چہرے پر طنز۔ بولا پطرس تمہیں یہاں ہوا کیسے یاد آئی آج؟ پطرس بولا دوستی کی تجدید کا دن مقرر تھا سو آ گیا۔ گاما نے کہا پھر تو آؤ، پہلے چائے پھر گپ شپ پھر قہقہے۔ پطرس نے کمر کس لی، چائے کے بغیر قہقہے گناہ کبیرہ ہیں۔ گاما کے گھر میں کتب، کپ اور بے ترتیب جوتے بکھرے ہوئے تھے۔ پطرس نے کہا تمہارا گھر نہیں، کسی مفکر کا دماغ لگتا ہے۔ گاما ہنسا، دوبارہ یہاں کھینچ کے لایا ہے، یہی دماغ تو تمہیں دوبارہ یہاں کھینچ کے لایا ہے۔ پطرس نے کہا آج میرا مسئلہ سنجیدہ ہے، ہنسنا نہیں۔ گاما بولا تمہاری سنجیدگی بھی مذاق بننے میں دیر نہیں لگاتی۔ پطرس نے چائے کا کپ اٹھایا، بولنے لگا فلسفیانہ لہجے میں، دوست گاما دنیا دو اقسام کی ہے، بولنے والے اور سننے والے۔ گاما بولا اور تم تیسری قسم ہو۔ بول کر خود ہنسنے لگا۔ پطرس نے طنزیہ انداز میں کہا یہی میری تحقیق کا کمال ہے۔ چائے ختم ہوئی، بحث شروع ہوئی، فلسفہ ناشتہ بن گیا۔ پطرس نے کہا تمہارے خیالات میں کافی وزن ہے مگر سمت نہیں۔ گاما بولا سائیکل میں بھی وزن ہے مگر تبھی چلتی ہے۔ پطرس نے کہا یہ تمہارا جواب نہیں، لطیفہ ہے۔ گاما بولا تمہارا سوال بھی تجربے گاہ سے زیادہ فضل لگتا ہے۔ دونوں ہنس پڑے اور پھر خاموش پڑ گئے۔ چند لمحوں کے لیے پطرس نے کہا زندگی ایک امتحان ہے مگر پرچہ کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ گاما بولا ہاں مگر یہ سوال غلط سمت میں تلاش کرتے ہیں۔ پطرس نے کہا واہ تم نے تو نیا مضمون دے دیا۔ گاما بولا تم ایسے لکھو میں نوٹ بناتا ہوں چائے کے پیالے پہ۔ دونوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہی ہماری دوستی کا نیا باب ہوگا۔ چائے کا دوسرا دور شروع ہوا، جیسے منطق کی محفل جم گئی۔ پطرس نے آنکھیں مٹکائیں۔ گاما تمہارا فلسفہ اب سوشل میڈیا پر فٹ ہے۔ گاما بولا ہاں مگر لائکس کم آتے ہیں کیونکہ میں سچ بولتا ہوں۔ پطرس نے کہا سچ بولنے والے ہمیشہ انفالو ہو جاتے ہیں دنیا میں۔ گاما نے طنزیہ کہا تمہاری تحریریں تو ہنسی میں فلسفہ چھپا دیتی ہیں۔ پطرس بولا ہنسی وہ زبان ہے جو غم کو شرمندہ کر دیتی ہے۔ گاما نے قہقہے لگائے، پھر تو تم قوم کے معالج بھی بن سکتے ہو۔ پطرس نے کہا نہیں، میں مریض ہوں، معالج بننے کے لیے اہلیت نہیں رکھتا۔ گاما بولا پھر تو تم انسانیت کے عین معیار پر پورے اترتے ہو۔ پطرس نے چائے کا نیا گھونٹ لیا، چہرے پر شوق مسکراہٹ ابھری۔ گاما تم نے کبھی سوچا دوست وہ ہوتا ہے جو سنبھال لے؟ گاما نے کہا ہاں مگر تم تو گراتے زیادہ ہو، سنبھالتے کم ہو۔ پطرس نے کہا گرانا بھی ایک فن ہے، اصلاح کے نام پہ یہ تو تم نصاب میں پڑھائے جانے چاہیے۔ پطرس ہنسا، میرا نصاب پڑھانے سے زیادہ ہنسنے کا کام آتا ہے۔ گاما نے کتاب اٹھائی، یہ تمہارا مضمون امتحان ہے نا؟ پطرس نے کہا ہاں یہ وہی مضمون ہے جس نے طلبہ کو رلایا اور ناظم کو ہنسایا۔ گاما بولا ہم نے لکھا امتحان وہ عذاب ہے جو سب سے واجب۔ پطرس نے کہا
ہاں مگر میں نے لکھا ہے مزاح کے فتوے کے ساتھ۔ گاما نے کہا پھر تو واقعی مزاح کے امام ہو، فقیر کہہ لو بس۔ دونوں نے چائے ختم کی، باہر بارش کی ہلکی بوندیں برسنے لگی۔ گاما نے کہا پطرس تمہاری سائیکل بارش میں تو گھوڑا بن جائے گی۔ پطرس بولے ہاں مگر گھوڑا تبھی دوڑے گا جب دل مطمئن ہو۔ گاما نے کہا دل تمہارا ہمیشہ مصروف رہتا ہے لطیفوں میں۔ پطرس بولا کیونکہ زندگی لطیفہ نہیں، لطافت سے جینے کی مشق ہے۔ گاما بولا پھر تو تمہارے لطیفے قومی علاج کے نسخے میں ہیں۔ پطرس نے کہا ہاں مگر قوم مریض بھی خود بننا نہیں چاہتی۔ بارش زور پکڑ گئی، چھٹا پکنے لگی، چائے کا ذائقہ بدل گیا۔ پطرس نے بولا یہ چھت نہیں ٹپک رہی، یہ وقت ہمیں یاد دلا رہا ہے۔ گاما نے کہا کس بات کا، کہ ہم چھت کے نیچے بھی بھیگ سکتے ہیں؟ پطرس ہنسا نہیں، کہ دوستی بھی وقت کے امتحان سے گزرتی ہے۔ گاما نے کہا پھر تو تم پاس ہیں، پھر تو ہم پاس ہیں کیونکہ بحث کبھی ختم نہیں ہوئی۔ پطرس نے کہا ہاں، اور یہی ہماری دوستی کی ڈگری ہے۔ بارش تھمی، بادل ہٹے، گلی میں روشنی سی چھا گئی۔ پطرس نے اٹھ کر کہا چلو آج کی گفتگو موضوع بن گئی۔ گاما بولا عنوان کیا رکھو گے پطرس؟ پطرس نے کہا شاید دوستی کا پرچہ یا گاما کا امتحان، صبر۔ گاما ہنسا پھر لکھ دو تاکہ قوم ہنس کر کچھ سیکھ لے۔ اگلی صبح پطرس نے فیصلہ کیا آج گاما کو حیران کرے۔ وہ ایک پرانی چھتری، 2 کتابیں، 3 نظری کے ساتھ لایا۔ گاما دروازے پر آیا تو پوچھا یہ بوجھ کیوں اٹھایا ہے؟ پطرس بولا آج تمہیں دکھاؤں گا علم اور بارش کا تعلق۔ گاما نے قہقہے لگائے، تمہیں ہر بارش فلسفہ کیوں لگتی ہے؟ پطرس بولا کیونکہ ہر بوند میں اخلاقیات چھپی ہے، اگر غور کرو۔ گاما نے کہا پھر تو تم سائنس اور مذہب دونوں پڑھتے ہو۔ پطرس بولا ہاں مگر طلبہ قورمہ کھا کر غیر حاضری لگا دیتے ہیں۔ گاما ہنسا، قورمہ اور علم کا رشتہ صرف پاکستانی ذہن جانتا ہے۔ پطرس نے چھتری کھولی، یہ دیکھو انسان چھتری بناتا ہے مگر عقل نہیں۔ گاما نے کہا عقل چھتری نہیں بادل ہے، کبھی برستی نہیں۔ عقل چھتری نہیں بادل ہے، کبھی برستی نہیں۔ پطرس نے کہا پھر تم فلسفے کا پیٹرول پمپ کھول لینا چاہیے۔ گاما بولا پھر تم اس کے مینیجر بن جانا۔ قہقہے اینڈ کمپنی۔ دونوں نے ہنسی کا ایک اور دور چائے کے ساتھ شروع کیا۔ پطرس بولے دوست گاما کبھی تم نے کامیابی کی تعریف سوچی ہے؟ گاما نے کہا ہاں، کامیابی وہ ہے جو ناکامی حسد کرنے لگے۔ پطرس نے قہقہے لگائے، تمہارے فلسفے کو تمغہ ملنا چاہیے، طنز زرعی۔ گاما نے کہا ہاں، تمغے قوم کے پاس ہیں، سچ ان کے بغیر بھی رہتا ہے۔ پطرس نے کہا تم نے سنجیدگی میں بھی ہنسی گھول دی۔ گاما بولا یہ تمہارا اثر ہے، تمہاری باتوں نے تمہارا دماغ نے معطل کیا۔ پطرس نے کہا پھر لکھ لو، طنز و خوشبو جو دماغ پر لگے۔ گاما بولا ہنسی وہ دعا ہے جو دل کو زندہ رکھے۔ پطرس نے چائے ختم کی۔ گاما کبھی تم نے ناکامی پر مجبور لکھا ہے؟ گاما بولا ہاں، مگر استاد نے کہا زیادہ کامیاب ہو گیا ہے۔ پطرس ہنسا، یہی تو اصل ناکامی ہے، تعریف سن کر شرمندہ ہونا۔ گاما بولا پھر تو تمہاری ہر تحریر شرمندگی کا خزانہ ہے۔ پطرس نے کہا ہاں، مگر میں اس خزانے سے خوشی خریدتا رہتا ہوں۔ بارش تھمی، دھوپ نکلی، چھت پر چائے کا کپ رک گیا۔ گاما بولا پطرس تمہارے دماغ میں ہمیشہ طوفان کیوں رہتا ہے؟ پطرس بولے کیونکہ ایک خاموش دماغ قبرستان بن جاتا ہے، علم نہیں۔ گاما نے کہا پھر تمہیں حکومت مذاق قائم کرنا چاہیے۔ پطرس بولا ہاں، مگر شرط ہے کوئی سنجیدہ وزیر شامل نہ ہو۔ گاما ہنسا، پھر تو تمہاری جلسے میں صرف قہقہے ہوں گے۔ پطرس بولے وہی میرا منشور ہے، قوم کو مسکراہٹ کی تربیت دو۔ دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل چھٹ رہے تھے آہستہ آہستہ۔ پطرس نے کہا گاما یہ دنیا عجیب امتحان ہے، سوال بدلتے رہتے ہیں۔ گاما بولا ہم پرانے جواب دہرانے والے تعلیم ہیں شاید۔
پطرس نے مسکرا کر کہا، پھر آج سے نیا پرچہ لکھتے ہیں۔ گاما بولا، پھر عنوان دو۔ امتحان دوستی، پرچہ نمبر 1۔ گاما اگلے دن خود پطرس کے گھر چلا آئے، بغیر اطلاع کے۔ دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون سا امتحان دینے آیا؟ گاما ہنسا، امتحان نہیں، معائنہ کرنے آیا ہوں تمہارے خیالات کا۔ پطرس نے دروازہ کھولا، چہرے پر مسکراہٹ، ہاتھ میں قلم۔ آؤ گاما، آج موضوع ہے وقت، قسمت اور ٹھنڈی چائے۔ گاما بولا، پھر تو یہ بحث کم، مجلس تحقیق زیادہ ہوگی۔ پطرس نے میز پر کتاب رکھی۔ یہ ہے میرا نیا مضمون۔ گاما نے دیکھا، عنوان تھا چائے کے داغ اور زندگی کے سوالات۔ گاما بولا، تم ہر چیز کو فلسفہ بنا دیتے ہو، حتیٰ کہ چائے۔ پطرس ہنسا، کیونکہ زندگی خود کپ ہے، کبھی خالی، کبھی لبالب۔ گاما نے کہا، پھر تمہارے کپ میں ہمیشہ بھاپ کیوں اڑتی رہتی ہے؟ پطرس بولے، کیونکہ میرے خیالات گرم ہیں، ٹھنڈے ہونے سے پہلے لکھتا ہوں۔ گاما ہنسے، پھر تمہاری تحریریں قہقہے کا ابلتا ہوا برتن ہیں۔ پطرس نے کہا، ہاں، مگر ہر ہنسی کے نیچے تھوڑا سا درد بھی۔ گاما نے کہا، پھر تم مسکراہٹ کے مسلح بن گئے ہو۔ پطرس بولے، اصلاح تب ممکن ہے جب مزاح کا کورس پڑھایا جائے۔ گاما نے کہا، پھر تمہیں پروفیسر مزاح کی ڈگری ملنی چاہیے۔ پطرس نے قلم گھمایا، ڈگری نہیں چاہیے، بس قہقہوں کا داخلہ فری ہو۔ دونوں ہنسے، جیسے دنیا کی تمام زندگی ختم ہو گئی ہو۔ گاما نے پوچھا، پطرس، تمہارے سب سے زیادہ ہنسی کب آتی ہے؟ پطرس بولے، جب میں کسی سنجیدہ شخص کا لطیفہ سمجھتا ہوں۔ گاما نے کہا، پھر تو تمہاری زندگی مسلسل تفریح مشق بن جاتی ہوگی۔ پطرس نے کہا، ہاں، مگر ہر تفریح میں اخلاقیات کا مضمون پوشیدہ ہے۔ گاما نے کہا، پھر تم مزاح کے ذریعے قوم کو نصیحت دیتے ہو۔ پطرس بولے، ہاں، کیونکہ نصیحت سیدھی ہوتی ہے تو کوئی نہیں نصیحت سیدھی ہو تو کوئی نہیں سنتا۔ گاما ہنسا، تو تم نے قہقہے کو تبلیغ بنا دیا۔ واہ استاد! پطرس نے کہا، تبلیغ نہیں، مکالمہ ہے، لفظوں کا نرم انقلاب۔ دونوں نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، جیسے سورج میں ڈوب گئے ہوں۔ پھر پطرس نے کہا، دوست گاما، زندگی دراصل ایک لمبا لطیفہ۔ گاما نے کہا، اور موت اس لطیفے کا آخری پنچ لائن ہے۔ پطرس ہنسا، ہاں، مگر کچھ لوگ لطیفہ سننے سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ گاما نے کہا، پھر تمہارے الفاظ ان کے لیے دعا بن جاتے ہیں۔ پطرس بولے، ہاں، میں ہنسنے کے بہانے دعا بانٹتا رہتا ہوں۔ چائے ختم ہوئی، ہوا چلنے لگی، کمرے میں ہلکی خاموشی چھا گئی۔ گاما نے کہا، پطرس، تمہاری دوستی بھی کتاب جیسی لگتی ہے۔ پطرس نے کہا، کیوں، موٹی، بھاری یا دلچسپ؟ گاما ہنسا، نہیں، ہر صفحے پر نئی ہنسی اور پرانا سبق۔ اگلے دن گاما پطرس نے فیصلہ کیا کہ سیر کو چلیں۔ پطرس بولا، آج ہم فطرت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آج ہم فطرت کا مشاہدہ کریں گے، مگر فلسفے کے بغیر۔ گاما نے کہا، پھر تو تم 5 منٹ بھی خاموش نہیں رہ پاؤ گے۔ پطرس نے ہنسا، میں خاموشی کو بھی لفظوں میں تول دیتا ہوں۔ دونوں پارک پہنچے، بینچ میں بیٹھے پرندوں کو دیکھنے لگے۔ گاما نے کہا، یہ چڑیاں تمہارے مضامین سے زیادہ آزاد لگتی ہیں۔ پطرس بولے، ہاں، کیونکہ انہیں تنقید کا ڈر نہیں، بس بلی کا خوف ہے۔ گاما ہنسا، یہ تمہیں بھی بلی کے فلسفے پر کچھ لکھنا چاہیے۔ پطرس نے کہا، بلی سیاستدان جیسی ہے، ہمیشہ چاروں طرف دیکھتی ہے۔ گاما نے کہا، پھر تمہاری چڑیا شاید شاعر ہوگی، بے خوف اور آزاد۔ پطرس بولا، ہاں، مگر شاعری بھی اب پنجرے میں بند رہ گئی ہے۔ گاما نے کہا، پھر تمہیں نظموں کے قصر توڑنے چاہیے۔ پطرس نے ہنسے، میں نظم نہیں، نظام توڑنے کے حق میں ہوں۔ گاما بولا، پھر تم واقعی مزاح کے انقلابی ہو۔ پطرس بولے، انقلاب وہی ہے جو ہنسی میں چھپ کر آئے۔ دونوں درختوں کے نیچے چلتے رہے، ہوا میں لطافت گھل گئی۔ پطرس نے کہا، گاما، تم نے کبھی خاموش درخت سے بات کی؟ گاما بولے، ہاں، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ پطرس بولا، کیوں؟ درخت سمجھدار ہے، جواب ہمیشہ عمل سے دیتا ہے۔
جواب ہمیشہ عمل سے دیتا ہے۔ گاما نے کہا کہ انسان کیوں ہر بات لفظوں میں مانگتا ہے؟ پطرس بولے کیونکہ انسان نے سننا چھوڑ دیا، بس بولنا سیکھا ہے۔ گاما نے ہلکی آہ بھری، پھر پھر تمہارے مضامین ان کے آئینے ہیں؟ پطرس نے کہا ہاں، مگر آئینے دکھانے والا ہمیشہ مشکوک ٹھہرتا ہے۔ گاما بولا تمہاری طنز میں سچ کی چبھن کیوں محسوس ہوتی ہے؟ پطرس نے کہا کیونکہ میں حقیقت چھپا دیتا ہوں۔ گاما بولا تو تم مسکراہٹ کے مجاہد ہو۔ واہ پطرس نے کہا مجاہد نہیں، وہ تعلیم جو غلط پر ہنستا ہے۔ دونوں ہنستے ہوئے واپس بینچ پر آ کر بیٹھ گئے۔ گاما بولا پطرس کیا تمہیں کبھی خود پر ہنسی آئی؟ پطرس بولا بار بار، اور وہی میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ گاما نے کہا پھر تم قوم کو یہی سبق دو، خود بھی ہنسو۔ پطرس نے ہنستے ہوئے کہا ہاں، کیونکہ یہی میری قدم ہے بہتری کا۔ ہوا تیز ہوئی، پتے اڑنے لگے، شام کا رنگ بدلنے لگا۔ پطرس نے کہا زندگی بھی انہی پتوں کی طرح اڑتی جاتی ہے۔ گاما بولا پھر ہم درخت کیوں نہیں بن جاتے جو قائم رہتا ہے؟ پطرس نے کہا درخت ہونا آسان نہیں، زمین سے جڑے رہنا پڑتا ہے۔ گاما بولا پھر تم واقعی فلسفے کو مزاح کے پیالے میں گھول دیتے ہو۔ پطرس نے مسکرا کر کہا کیونکہ یہی پیالہ قوم کے کام کا ہے۔ رات ڈھلی، چاند چمکا، دونوں دوست چھت پر جا بیٹھے۔ پطرس نے آسمان کی طرف دیکھا، کتنے ستارے ہیں گاما بولا ہاں، مگر ایک بھی تمہارے لطیفے جتنا روشن نہیں۔ پطرس ہنسا، پھر لطیفے روشن نہیں، احتیاط سے رکھی چنگاریاں ہیں۔ گاما نے کہا پھر تم ہنسی کے نیوٹن ہو، کشش مزاج دریافت کی۔ پطرس بولے ہاں، مگر قوم ابھی بھی سنجیدگی کے سیب کا شکار ہے۔ دونوں نے قہقہے لگائے، فضا میں ہلکی سی گونج پیدا ہوئی۔ پطرس نے کہا گاما تم نے کبھی اپنی زندگی کا خلاصہ سوچا؟ گاما نے کہا ہاں، ناکامی زیادہ، مگر ہنسی نے سب چھپا دیا۔ پطرس بولا پھر تم کامیاب ہو، کیونکہ ہنسی سب سے بڑی جیت ہے۔ گاما بولا پھر تم میرے استاد بن گئے، مسکراہٹ کے مبلغ اعظم۔ پطرس نے ہنس کر کہا میں سے وہ لکھتا ہوں جو لوگ سوچ نہیں پاتے۔ گاما نے کہا پھر تم لفظوں کے شیشہ گر ہو، مگر نرم ہاتھوں والے۔ پطرس نے کہا ہاں، کیونکہ طنز سخت ہو تو اثر ختم ہو جاتا ہے۔ گاما بولا پھر تم نے طنز کو دعا میں بدلنے کا ہنر سیکھا؟ پطرس نے کہا ہنر نہیں، بس دل میں خلوص باقی رکھا ہے۔ ہوا میں خنکی تھی، چائے کا آخری گھٹ باقی تھا۔ پطرس نے آہستہ کہا تو اس گاما زندگی واقعی مضمون ہے۔ گاما نے پوچھا اور ہم اس قاری یا مصنف ہیں؟ پطرس بولا ہم دونوں، مگر اکثر الفاظ خود ہی لکھے جاتے ہیں۔ گاما نے کہا تقدیر مصنف ہے اور ہم عنوان۔ پطرس نے ہنسا ہاں، مگر اختتام ہمیشہ قاری کے دل میں ہوتا ہے۔ دونوں خاموش ہو گئے، جیسے الفاظ کا سمندر تھم گیا۔ پھر پطرس نے کہا گاما اگر کل دنیا ختم ہو جائے تو؟ گاما بولا میں آخری چائے تمہارے ساتھ پیوں گا۔ پطرس نے کہا پھر تم سچے دوست ہو، فلسفے کے فقیہ وفا ہو۔ گاما نے ہنستے ہوئے کہا اور تم ہنسی کے امام، قوم کے معلم، سمجھ لو قہقہے ہی میرا مذہب ہے۔ گاما بولا پھر میں تمہارے مرید جو ہر جملے پر آمین کہے۔ دونوں نے ہنسی میں وقت کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ گیا، جیسے بات مکمل ہو گئی۔ پطرس نے قلم اٹھایا گاما آج کی گفتگو لکھ ڈالوں کیا؟ گاما بولا ضرور، تاکہ لوگ جانیں دوستی بھی فلسفہ ہو سکتی ہے۔ پطرس نے کہا پھر عنوان یہی رکھوں گا، پطرس اور گاما۔ گاما نے کہا پھر لکھ دو، کیونکہ یہی ہماری ہنسی کی وراثت ہے۔ پطرس نے لکھنا شروع کیا، لفظ بہنے لگے جیسے چائے کی بھاپ۔ ہر ستارے میں دوستی، ہر لفظ میں روشنی سی جھلک رہی تھی۔ رات کے آخر میں اس نے قلم رکھا اور مسکرا دیا، زندگی ہنسی ہے، مگر دیکھنے کا زاویہ درست رکھا جائے۔ گاما نے کہا
کہ تمہاری ہنسی ہمیشہ زندہ رہے گی پطرس۔ چائے ختم ہوئی، خاموشی گہری ہوئی، دوستی انمٹ نقش بن گئی، اور پطرس کے دل میں وہ جملہ گونجا، قہقہے سب سے مقدس عبادت ہے، بشرطیہ اخلاص۔